السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو امیہ کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان کس طرح فرانس میں داخل ہوئے اور پھر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ فرانس کے کیپٹل تک پہنچ گئے تھے۔ کیپٹل میں داخل نہیں ہوئے لیکن وہاں تک پہنچ گئے تھے اور کئی شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ اور اگر وہ ان میں اتحاد باقی رہتا، وہ آپس میں متحد رہتے، تو ممکن تھا کہ وہ فرانس کے کیپٹل میں بھی داخل ہو جاتے، لیکن آپس کے نااتفاقی اور اتحاد کی کمی نے ان کو کمزور کر دیا، اس لیے ان کی پیش قدمی رک گئی اور پھر ان کو بلکہ پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن پھر بھی فرانس کے کئی شہر ان کے قبضے میں تھے اس وقت تک۔ اچھا، اس نااتفاقی کے نتیجہ یہ ہوا کہ یعنی نااتفاقی عربوں اور بربری جو افریقہ کے مقامی لوگ تھے، ان میں یہ نااتفاقی تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا زیادہ زور اٹھا افریقہ میں، جہاں بربری بے حساب تعداد میں موجود تھے، اور انہوں نے کھل کر مسلمانوں کے خلاف، مسلمان حکومت کے خلاف یا عرب حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ 122 ہجری تک مغرب میں شام کا ستارہ اقبال عروج پر تھا۔ افریقہ کے والی امیر عبداللہ بن حجاب کے عہد حکومت میں نہ صرف اندلس کے مسلمانوں نے دوبارہ فرانس کی جانب پیش قدمی کی، بلکہ سوئس، اقصی، سوڈان، ثقیلہ بھی اسلامی مقبوضات میں شامل ہوئے۔ فرانس میں بھی پیش قدمی کی انہوں نے۔ ان کے دور میں حکومت میں افریقہ کے والی تھے امیر عبداللہ بن حجاب، ان کے دور میں بلکہ شمالی افریقہ کے اور بھی علاقے فتح ہوئے۔ لیکن یہ خوشائند دور جلدی ختم ہو گیا۔ اگلے سال بربری بغاوت اس شدت سے شروع ہوئی کہ تھوڑی عرصے میں سارے افریقہ کو ہلا دیا۔ اس کا بہت بڑا سبب بربریوں اور عربوں کے آپس میں نااتفاقی تھی، جو ان کے تمدنی فرق کا نتیجہ تھی۔ ظاہر ہے کہ عربوں میں اور افریقہ کے بربریوں میں بڑا فرق تھا۔ یہ افریقہ کے بربری وحشی تھے لیکن طاقت اور تعداد میں زیادہ تھے۔ عرب اپنی تہذیب پر نازاں تھے لیکن طاقت میں حریفوں کے ہم پلہ نہ تھے۔ اس پر ترا یہ کہ افریقہ کے خارجی جو امویوں کے ہمیشہ سے دشمن چلے آتے تھے، بربریوں سے مل گئے اور ایک نیا جوشیلا فرقہ پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو صفیری کہلاتا تھا۔ یعنی جانتے ہیں کہ یہ خارجی تھے جو حضرت علی کے دور میں پیدا ہوئے تھے، وہ افریقہ بھی پہنچ گئے تھے اور افریقہ میں موجود تھے، تو وہ خارجی پھر بربریوں سے مل گئے اور ان سے مل کر پھر انہیں بنو امیہ کی حکومت کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر ایک غلطی ان سے یہ بھی ہوئی کہ بدقسمتی سے والی ٹینجرس کا سلوک بربریوں سے اچھا نہ تھا۔ اس نے نو مسلم بربریوں سے خمس وصول کرنا چاہا، اس پر وہ سیخپا ہو گئے اور بربریوں سے مل کر بغاوت کر دی۔ غلطی یہ بھی کہ والی ٹینجرس جو تھے مسلمان والی تھے اس کے، تو انہوں نے یہ جو نو مسلم بربری تھے ان سے جزیہ وصول کرنا چاہا، تو وہ ناراض ہو گئے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ہم سے کس طرح جزیہ وصول کیا جا سکتا ہے، ہم پر عائد نہیں ہوتا جزیہ۔ تو یہ چیز بڑھتے بڑھتے پھر بغاوت تک پہنچ گئی، اور اس بغاوت میں وہ خارجی جو تھے افریقہ میں موجود تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ مسیرہ نامی ایک خارجی ان کا سردار بنا اور تنجا پر دعویٰ بول دیا۔ ٹنجس جہاں کے حاکم نے یہ جزیہ عائد کرنا چاہا، وہاں پر اس پر حملہ کر دیا سب باغیوں نے مل کر۔ اس وقت افریقہ کے بیشتر فوجیں ثقیلہ کے مہم پر گئی ہوئی تھیں، اس لیے موقع اچھا تھا۔ پہلی حملے میں عرب ہار گئے اور باغیوں نے تنجا پر قبضہ کر لیا۔ اسی اثنا میں ثقیلہ سے فوجیں واپس بلوائی گئیں، لیکن سخت معرکہ آرائی کے بعد عربوں کو پھر شکست ہوئی اور ان کے مشاہیر اس کثرت سے کام آئے کہ اس لڑائی کو غزوۃ الاشراف کہتے ہیں۔ یعنی بہت سے شرفاء اور بڑے لوگ اس میں مارے گئے اس جنگ میں، اور عربوں کو شکست ہوئی۔ اس شکست کا اثر اسپین کے سیاسی حالات پر بہت برا پڑا اور وہاں بھی بربریوں نے شورش برپا کر دی۔ یعنی افریقہ میں تو اس بغاوت بہت پھیل چکی تھی، یہ اسپین تک پہنچ گئی اب، اور وہاں جو بربری تھے
انہوں نے بھی پھر بغاوت شروع کر دی۔ ہشام کو ان حالات کا علم ہوا تو اس نے فوراً ابن الحجاب کی جگہ کلثوم بن ایاز کو افریقہ گورنر مقرر کیا اور 30,000 فوج مدد کو بھیجی۔ کلثوم راستے سے مزید فوج اکٹھی کر کے سیدھا قیروان پہنچا اور وہاں سے تنجا کی طرف بڑھا۔ بربریوں نے بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی تھی۔ بقدرہ کے مقام پر دونوں فوجیں ٹکرائیں، لیکن عربوں کو اس دفعہ پھر شکست ہوئی اور کلثوم اور اس کے کئی نامور ساتھی مارے گئے۔ ہشام جو کہ پوری مملکت اسلامیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے پھر دوسرے کمانڈر کو بھیجا جس کا نام تھا کلثوم بن ایاز، لیکن یہ بھی شہید ہو گئے اور مارے گئے اور ان کے ساتھی بھی مارے گئے، اور اس طرح پھر عربوں کو پھر شکست ہوئی۔ ہشام اب غضبناک ہو گیا۔ اس نے حنظلہ بن صفوان کلبی کو، جو مصری قبطیوں کی بغاوت فروغ کر چکا تھا، والی بنا کر افریقہ بھیجا۔ پھر ایک تیسرا کمانڈر انہوں نے بھیجا ہشام نے، حنظلہ بن صفوان کلبی، جن کو کہ تجربہ تھا مصر میں قبطیوں کی بغاوت کو کچلنے کا، تو اس لیے ان کو یہاں بھی بھیجا ہشام نے کہ یہ جا کے بربریوں کی بغاوت کو کچلیں۔ بربریوں نے آگے بڑھ کر قیروان کا محاصرہ کر لیا۔ قیروان جہاں پر یہ کمانڈر آ کے ٹھہرے ہوئے تھے، اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب محصور عربوں کی جان پر بن گئی، لیکن حنظلہ ایک تجربہ کار جنرل اور شجاع حاکم تھا۔ اس نے اپنی جوشیلی تقاریر سے لوگوں کے جذبات کو ابھارا۔ دشمن کی بربریت کا نقشہ کھینچ کر انہوں نے بتایا کہ شکست کی صورت میں نہ صرف مرد بلکہ عورتیں اور بچے بھی رسوا اور قتل ہوں گے۔ اسلامی لشکر پر اس کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ سب جہاں فشانی پر آمادہ ہو گئے۔ بہادر عورتوں نے اندرون شہر کی حفاظت اپنی ذمہ لی اور مردوں نے اس دلیری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دو خطرناک جنگوں میں، جس میں دشمن کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، نہایت جانبازی سے لڑ کر انہیں شکست دی۔ 2 لاکھ کے قریب بربری مارے گئے۔ مسلمانوں نے مسجدوں میں جمع ہو کر اس فتح عظیم پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بربریوں طاقت کا اب خاتمہ ہو گیا اور حنظلہ نے اثر نو تمام مفتوحہ علاقوں میں نظم و نسق کو درست کر دیا۔ حنظلہ بہت بہادر اور سمجھدار تجربہ کار جنرل تھے۔ انہوں نے ان بربریوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی۔ نہ صرف شکست دی بلکہ تقریباً جیسا لکھا ہوا ہے کہ 2 لاکھ کے قریب بربری مارے گئے، یعنی افریقن مارے گئے، اور اس طرح ان کا خاتمہ ہو گیا اور پھر دوبارہ عربوں کا، مسلمانوں کا پورے علاقے پر قبضہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے، حنظلہ نے اس علاقے کا نظام درست کرنے پر توجہ دی، سسٹم صحیح کیا انہوں نے۔ امام زید بن علی کی شہادت۔ اہل بیت صحنہ کربلا کے بعد قریباً خاموش تھے۔ اہل بیت سے مراد امام حسین کے ساتھی وفادار جو تھے، جو اس زمانے میں جنہوں نے ساتھ دیا تھا، ان کی نسلیں بعد میں بھی چل رہی تھیں، تو وہ بھی افریقہ میں بھی تھے وہ، لیکن وہ خاموش تھے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد وہ پھر خاموش بیٹھ گئے تھے۔ بنو امیہ کو بھی ان کی طرف سے کوئی خاص خدشہ پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن ہشام کے عہد میں اس خاندان کے بزرگ امام زید بن علی بن حسین نے مخالفت کا علم بلند کیا۔ اتنے بیچ میں خلیفہ آئے لیکن کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا اب، لیکن ان کے دور میں، ہشام کے دور میں جب یہ خلیفہ تھے، تو اہل بیت کے جو بزرگ تھے، نسلیں چلی آ رہی تھیں، ایک بزرگ تھے زید بن علی بن حسین انہوں نے بنو امیہ خاندان کی اور ان کے خلیفہ کی مخالفت کا جھنڈا اٹھایا۔ اپنے بزرگوں کی طرح انہوں نے بھی کوفیوں کی امداد پر بھروسہ کر کے دھوکہ کھایا۔ ہشام نے والی عراق یوسف بن عمر ثقفی کو ان کی سرکوبی پر مأمور کیا۔ پہلے ہی معرکے کے بعد ان کے کوفی ہمراہی ساتھ چھوڑ گئے اور 15,000 جانصاری کا دم بھرنے والے کم ہوتے ہوتے 200 کے قریب رہ گئے، لیکن زید اس تھوڑی سی جماعت کے ساتھ بھی ڈٹے رہے۔ آخر ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھی انہیں نعش کو دفن کر کے
یوسف کے ڈر سے قبر کا نشان مٹا دیا، لیکن یوسف کو پتہ چل گیا، اس نے لاش نکلوا کر سولی پر لٹکا دی اور سر قطع کر کے ہشام کے پاس بھیج دیا۔ یعنی یہ جو بغاوت بلند ہوئی پھر یہ عراق ہی میں ہوئی تھی۔ یہ بنو امیہ کے خلاف جو زید بن علی بن حسین بغاوت مخالفت کا جھنڈا لے کے اٹھے، یہ عراق میں اٹھے تھے، اور انہوں نے بھی غلطی یہ کی کہ کوفیوں پر بھروسہ کیا، اور کوفیوں نے پھر عین موقع پر ان کو دھوکہ دیا، وہ جنگ سے الگ ہو گئے، اور صرف 200 کے قریب حامی رہ گئے امام زید بن علی بن حسین کے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ جو جنگ ہوئی تو اس میں وہ مارے گئے، اور امام زید جو تھے وہ شہید ہوئے، اور وہاں کا جو حکمران تھا اس نے ان کا سر، ان کی لاش کو سولی پر لٹکایا، اور سر ان کا قطع کر کے ہشام جو اس وقت خلیفہ تھا بنو امیہ کا، اس کے پاس بھیج دیا۔ یعنی وہ روایت باقی رکھی جو کہ برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ امام زید کو اس طرح قتل کر کے امیوں نے محض اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کیا، جیسا کہ ہم آگے چل کے بتائیں گے۔ دعوت عباسیہ کا آغاز ہو چکا تھا، یہ تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ عوام کی نظروں میں امام زید عباسیوں کے معاملے میں لامحالہ خلافت کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے۔ امیوں نے انہیں ختم کر کے خلافت کے ایسے دعوے دار کو مٹا دیا جس کا وجود آئندہ چل کر عباسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت مفید تھا۔ یعنی اب دوسرا یہ نیا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ عباسیوں کا۔ ہم جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے بعد عباسیوں کا دور آتا ہے، اور اس دور کیسے آنے کا یہ ابتدا تھی، یعنی عباسیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ امام زید کو جو شہید کیا یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اگر یہ زندہ رہتے تو شاید عباسیوں سے مقابلے کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال جو ہونا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اب مزید حال ہم آگے پڑھیں گے جس میں ہم پتہ چلے گا کہ پھر عباسیوں کا دور کس طرح سے، بنو امیہ کا مکمل خاتمہ کس طرح ہوا، اور عباسیوں کا دور پھر کس طرح آیا۔ اس کا احوال انشاءاللہ آئندہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔